یہ کرسٹوفر نولن کی آڈیسی ہے، یہ ہومر کی آڈیسی نہیں ہے۔ آلدو بطور فلم یہ ایک سنیمیٹک ماسٹر پیس ہے۔ ڈائریکشن کی بات کریں اس کے بارے میں تو کرسٹوفر نولن ویسے ہی مشہور ہیں، ایکٹنگ اور اس کا ساؤنڈ ٹریک، ایوری تھنگ از گڈ، ایوری تھنگ از ایکسیلنٹ۔ لیکن جب میں یہ بات کروں کہ یہ آڈیسی ہومر کی ہی آڈیسی ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں ایک ون لائنر ڈفرینس بیان کروں، ایک فنڈامنٹل پرنسپل بتا دوں کہ ہومر کی آڈیسی اور کرسٹوفر نولن کی آڈیسی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو وہ فرق یہ ہے کہ آپ ہومر کی آڈیسی لیں اور اس کے اندر جو اوڈیسیس ہے، اوڈیسیس کی جگہ آپ ماڈرن مین کو اس کی جگہ رکھتے۔ جو ماڈرن مین ماڈرنٹی نے پیدا کیا ہے، پچھلے 300 سال اور 400 سال کے جو نظریات ہیں، بالخصوص ویسٹرن فلاسفیز، ان کے اثر میں جو انسان پیدا ہوا ہے، آج کا جدید انسان، اس کو ہومر کی آڈیسی میں آپ رکھ دیں تو وہ کرسٹوفر نولن کی آڈیسی بن جائے گی۔ اب یہ ون لائنر ڈفرینس ہے۔ اب اس ون لائنر ڈفرینس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے اس یونیورس، اس ورلڈ ویو کے بارے میں بتاتا ہوں جو ماڈرن مین کا ورلڈ ویو ہے، جس نے جدید انسان کو شیپ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہومر کا ورلڈ ویو، کہ ہومر کی جو آڈیسی ہے وہ کس یونیورس میں، کس بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، یہ بتا کر اس کے بعد میں 3 سے 4 جو ہے ڈفرینسز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ فرق واضح ہو جائے گا کہ ہومر کی آڈیسی میں وہ سین کیسے ہے اور جو کرسٹوفر نولن کی فلم ہے اس میں وہ سین کیسے فلمایا گیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ماڈرن انسان کی جو فارمیشن ہے، اس کی سائیکولوجیکل کور اور اس کا ورلڈ ویو، وہ کیسے بنا ہے پچھلے 300-400 سالوں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ تو جو ماڈرنٹی ہے، انلائٹنمنٹ ریشنلٹی، اس کا جو بنیادی کلیم تھا، وہ کلیم یہ تھا کہ جو انسان کی عقل ہے وہ یونیورس کو ایکسپلور کر سکتی ہے، وہ کچھ ایسے یونیورسل لاز کو ڈسکور کر سکتی ہے جو انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے، ایکسٹرنل ورلڈ کو سمجھنے کے لیے اور اپنی لائف کو گائیڈ کرنے کے لیے انف ہیں۔ جب ریزن انف ہے تو وی ڈونٹ نیڈ اینی اسکرپچر اینڈ ٹریڈیشن، اور کسی مذہب کی یا کسی ٹرانسینڈنٹل گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ یہ بنیادی تھیم تھا، بنیادی جو کلیم تھا، یہ انلائٹنمنٹ ریشنلٹی کا کلیم ہے۔ لیکن اس کلیم کو چیلنج کیا سب سے پہلے ڈیوڈ ہیوم نے۔ ڈیوڈ ہیوم کے بعد جو ہے جو ریزن کی کرٹیک ایمینول کانٹ نے لکھی، اس کرٹیک نے انلائٹنمنٹ ریشنلٹی کے اس کلیم کو لمیٹڈ کر دیا۔ وہ لمیٹڈ ایسے کیا کہ جو ریزن ہے اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں۔ ریزن کا جو دائرہ کار ہے، جو آپریشن ہے، وہ سینسری ورلڈ یا ایکسٹرنل ورلڈ یا فینومینل ورلڈ جو ہمیں یہ نظر آتا ہے سارا جہان، یہ اسی کے اندر ہی چلتی ہے۔ تو پھر جب ہم ٹرانسینڈنٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسپرٹ کی بات کریں، گاڈ کی بات کریں، ریلیجن کی بات کریں، تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر ریزن جو ہے وہ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتی۔ یو کین ناٹ پروو اور ڈس پروو گاڈ اونلی تھرو ریزن، جو کہ انلائٹنمنٹ ریشنلٹی میں ریشنل میٹافزکس کام کر رہی تھی، خدا کی ایگزسٹنس کو ثابت کر رہی تھی۔ اس طرح کے جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی ریزن کی دائرے میں آتی تھی، لیکن کانٹ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا۔ لیکن کانٹ نے صرف ریزن کو لمیٹڈ نہیں کیا، کانٹ نے پورا ورلڈ ویو ہی چینج کر دیا۔ اب کانٹ کے بعد ہمارے پاس 2 ورلڈ ویو ہیں۔ ایک ورلڈ ویو وہ ہے جو انلائٹنمنٹ نے دیا، دوسرا ورلڈ ویو وہ ہے جو ہمیں کانٹ نے دیا۔ انلائٹنمنٹ کا ورلڈ ویو یہ تھا کہ جو یونیورس ہے اس کے اندر فکسڈ لاز ہیں جو کہ ہم ریزن سے ڈسکور کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوزیلٹی ہے، گریوٹی ہے، نیوٹونین میکینکس ہے، یہ سارے لاز جو ہیں اس بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز یا پری سپوزیشن کی بنیاد پر تھے کہ کچھ ایسے لاز ہیں جو ریزن خود ڈسکور کر سکتی ہے۔ لیکن کانٹ نے اس کو بالکل الٹ کر دیا۔ کانٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہمیں اسٹرکچر نظر آتی ہے، جو ہمیں ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر آرڈر نظر آتا ہے، یہ اس کا انہیرنٹ یا امپلسٹ آرڈر نہیں ہے۔ یہ ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر آرڈر نہیں پایا جاتا، بلکہ آرڈر کو جو شیپ کر رہی ہے، بنیادی جو کیٹیگری ہے وہ کوزیلٹی ہے۔
اور کوزیلٹی جو ہے ہماری مینٹل کیٹیگری ہے. تو کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لاز ہمیں یونیورس میں نظر آ رہے ہیں وہ ایکچولی ہماری مینٹل کیٹیگریز ہیں جو کہ ایکسٹرنل ورلڈ پر فینومینا پر پروجیکٹ ہوتی ہیں. تو جو ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس نے کہا یہ فینومینا ہے اور یہ ہماری مینٹل کنسٹرکشن ہے, اسٹرکچر ہے. یہ جو اسٹرکچر آرڈر ہم ایکسٹرنل ورلڈ میں دیکھتے ہیں یہ ایکچولی ہمارا مائنڈ ایکسٹرنل ورلڈ پر امپوز کرتا ہے. اور ایکسٹرنل ورلڈ ایز اے تھنگ ان اٹ سیلف, جس کو کوئی جانا جا سکتا ہے, ایک ایسی اینٹی یا ایسا جوہر, یہ ہم جان ہی نہیں سکتے, وہ نیومینا ہے. آپ جنہوں نے یہ فلسفہ پڑھا ہے وہ بنیادی طور پر یہ سب چیزیں جانتے ہیں. اب اس ورلڈ ویو کے بعد ہوا کیا؟ جو انلائٹنمنٹ ریشنلٹی کا ورلڈ ویو تھا اس میں جو بنیادی سوال تھا, جو فوکس تھا, وہ ایکسٹرنل ورلڈ پر تھا کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے, اس کے جو فینومینا ہے, اس کو انسان سمجھنا چاہتا تھا. لیکن کانٹ کے بعد جو ہے وہ فوکس, جو کہ بیسیکلی ڈیکارٹ سے شروع ہوا تھا, وہ فوکس انسان پر آ گیا کہ نہیں, ایکسٹرنل ورلڈ جو ہے وہ تو میری مینٹل کریشن ہے, اسٹرکچر ہے. سوری, کریشن از ناٹ اے پراپر ورڈ. یہ اسٹرکچر ہے میری, یہ اسٹرکچرنگ جو ہے, یہ لاز جو ہیں, یہ مینٹل پروجیکشنز ہیں. یہ میرا مائنڈ جو ہے ریالٹی کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے, آرگنائز کر رہا ہے. تو یہاں پر سوال جو ہے پھر یہ آ گیا کہ پھر انسان کیا ہے, ہیومن مائنڈ کیا ہے, جو فلاسفی آف مائنڈ ہے. تو فوکس جو ہے گریجولی ڈیکارٹ کے بعد انسان پر شفٹ ہوا, اور کانٹ نے جو ہے یہ فوکس جو ہے کیٹیگوریکلی انسان پر شفٹ کر دیا. اب جو ریلیجن تھا, مذہبی نظریات, یہ اس سے پہلے یہی کام ہی کر رہے تھے, دو چیزوں کو ایکسپلین کرتے تھے. اگر میں اس کو سمرائز کروں, ایک یہ ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ یا جہان, اور ایک میں انسان. جہان کہاں سے آیا؟ اٹس گاڈز کریشن, یہ خدا نے تخلیق کیا ہے. انسان کہاں سے آیا؟ یہ بھی خدا کی تخلیق ہے. یہ مذہب کے جتنے بھی نظریات تھے ان کے اندر یہ کامن تھا. لیکن کانٹ کے بعد جو نظریات ڈیولپ ہوئے اس میں سب سے پہلے ڈارونزم ڈیولپ ہوئی. اور ڈارونزم نے کیا کیا کہ ڈارونزم نے انسان کی اوریجن کے سوال کو کنفیوز کر دیا. کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انسان خدا کی کریشن ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹرانسینڈنٹل ورلڈ کی ضرورت پڑتی تھی, ایک میٹا فزکس کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میٹا فزیکل فاؤنڈیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈارونزم نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن ہے, وہ ایک نیچرل سلیکشن کے پروسیس سے, جو ڈارونزم کے جو نظریات ہیں کہ یونی سیلولر, اور اس سے آگے جو ہے یہ پروسیس کمپلیکس ہوتا گیا. تو جو انسان ہے وہ ایوولوشنری پروسیس سے پیدا ہوا ہے, ایوولوشنری پروسیس کی ایک پروڈکٹ ہے. اور جو جہان ہے اس کو بگ بینگ نے پکڑ لیا. کہ جہان کیسے آیا؟ بگ بینگ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ جہان ایسے بنا, ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اربوں خربوں سال پہلے, اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ گیلیکسیز بننا شروع ہوئی, اسٹارز بننا شروع ہوئے. تو آج جو جہان ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو سوال یہ تھا پھر مذہب کیا ایکسپلین کرتا؟ مذہب کی جو میٹا فزکس ہے اس کو ڈارونزم اور بگ بینگ نے دونوں طرف سے پکڑ لیا. آپ انسان کی طرف سے آئیں گے آپ کے سامنے ڈارونزم ہے, آپ جہان کی طرف سے آئیں گے آپ کے سامنے بگ بینگ تھیوری اور اس طرح کی دیگر سائنسی نظریات ہیں. اب یہ ماڈرن جو ورلڈ ہے اس کا ورلڈ ویو آپ کے سامنے آ رہا ہے. کس طرح یہ ورلڈ ویو, جو پریویس ورلڈ ویو تھا انلائٹنمنٹ ریشنلٹی کے بعد کانٹین ورلڈ ویو آیا, اور اس سے پہلے جو مذہبی ورلڈ ویو تھا اس سے یہ گریجولی چینج کیسے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ سائیکالوجی, اینتھروپولوجی, سوشیولوجی, یہ سارے نظریات جو فرائڈ نے دیے یا جو سوشیولوجسٹ نے دیے اور جو نیچے کے نظریات ہیں, یہ سارے اگر آپ مکس کر لیں تو یہ ایک فریم ورک بنتا ہے, فلسافیکل فریم ورکس. یہ سارے ان فلسافیکل فریم ورکس سے ماڈرن جو انسان ہے, جدید انسان, اس کے شعور کی, اس کی سائیکولوجیکل کور کی اور اس کے ورلڈ ویو کی تشکیل ہوئی ہے. جو ماڈرن انسان ہے اسپیشلی ویسٹرن اور اب جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں ان کے اندر بھی تقریباً یہی ورلڈ ویو جو ہے سب کانشیسلی یہ ان کے سب کانشیسنس کا حصہ بن چکا ہے. اگر جدید انسان صرف انہی فلسافیکل نظریات کی تخلیق ہوتا تو پھر بھی اس کی سائیکولوجیکل کور, اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اتنا کنفیوز نہ ہوتا. اس کی جو کنفیوژن ہے
ان مائی اوپینین، اس کے اوپر کچھ ایکسپرٹس جو ہے، میکنٹائر ہے اس کا بھی ملتا جلتا ہی نظریہ ہے، کہ جو ان فلسافیکل نظریات پر پاپولر لٹریچر پیدا ہوا ہے پچھلی 2 صدیوں میں، اس پاپولر لٹریچر نے جدید انسان کے شعور کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے نیچے کو نہیں پڑھا، جنہوں نے کانٹ کو نہیں پڑھا، ہیگل کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اینتھروپولوجی کی کور کو نہیں پڑھا، آرم چیئر اینتھروپولوجی یعنی ای بی ٹیلر ہو گیا، جیمز فریزر ہو گئے، این ہیریسن ہو گئی، ان لوگوں کو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن ان لوگوں سے جو لوگ متاثر ہوئے، پوئٹس، ناولسٹ، فکشن رائٹرز، ہسٹورینز، جنہوں نے پاپولر لٹریچر پر کام کیا، لوگوں نے انہیں پڑھا ہے۔ آپ کو ناول پڑھنے والے لوگ ملیں گے، آپ کو پوئٹری پڑھنے والے لوگ ملیں گے، لیکن جو کور فلسفی تھی جن سے یہ لوگ انسپائر ہو رہے تھے، وہ آپ کو بہت کم ملیں گے جنہوں نے پڑھا ہے۔ اب اس سے مسئلہ یہ آیا کہ جو جدید انسان ہے وہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جدید انسان کے پاس جب وہ ایکسٹرنل ورلڈ کو دیکھتا ہے اور جب اپنے ارد گرد سوسائٹی کو دیکھتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے کوئی سالڈ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، کوئی سرٹن لاز ہی نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از ریلیٹیوسٹک فریم ورک، جو ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم ایسے نہیں آیا، یہ جو 200-300 سال سے یہ گیم چل رہی تھی، یہ اسی کا ہی آف شوٹ ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو اپروچ ہے وہ در حقیقت یہ اسی آف شوٹ کا نتیجہ ہے، اور جو جدید انسان ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ان نظریات پر ڈیولپ ہونے والے پاپولر لٹریچر سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب ایسے انسان کو جو ان 300-400 سال کے نظریات اور پھر ان پر ڈیولپ ہونے والے پاپولر لٹریچر کو جس نے پڑھا ہو اور اس کا شعور اس سے متاثر ہو، ایسے انسان کو اب ہومر کے اوڈیسیس سے ریپلیس کر دیں تو کرسٹوفر نولن کی اوڈیسی بن جاتی ہے۔ یہ کیونکہ کرسٹوفر نولن جس یونیورس میں کام کر رہا ہے وہ یونیورس پچھلے 400-500 سال میں تخلیق ہوئی ہے، اور اس کی پروڈکٹ جو ہے ماڈرن سوسائٹی ہے، ماڈرن مین ہے، ماڈرن نارمز ہیں، ماڈرن نظریات ہیں۔